یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمرو بن قیس سردار تھے اپنے قبیلے کے، ایمان لے آئے تھے، باتوں ہی باتوں میں یہ کہہ دیا کہ عمر آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں، آپ سے تو بڑے پریشان ہو گئے ہم۔ عام طور پہ تو دوستی میں کہہ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہوا، کوڑا پکڑا دور سے۔ صحیح بخاری شریف نے اس کو اتنے مزے لے لے کے اس واقعے کو بتایا میرے دوستو، اے کاش کہ وہ عربی ہمیں سدبد ہو اس کی۔ کوڑا پکڑا ہے آپ نے اور زمین پہ کوڑا مارا اور کھڑے ہو گئے۔ عمرو بن قیس کھڑے ہوئے، پتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے کنٹرول کرنا، اور پھر آیت پڑھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہل جب آپ سے بات کریں تو سلامتی کے ساتھ الگ ہو جائیں، کیوں رج رہے ہیں آپ؟ یہ لکھا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نیچے گر گیا، ایک دم کوڑا نیچے گر گیا اور خاموش ہو گئے۔ آیت آ گئی الوقوف عند کلام اللہ، یہ ہے یہاں پر ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، کھڑے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کم سے کم اتنا تو مجھے پڑھا کرو جتنا آسانی کے ساتھ روزمرہ شامل کر لو اپنے کاموں میں۔ قرآن حکیم کیوں سمجھ کے پڑھنا ہے؟ میں نے ابھی کہا اچھا ایک لفظ ہے، پروننسیشن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا، ایک ہی وہ ہے، انداز بدل گئے، ایک میں دھمکی ہے، ایک میں پیار ہے، ایک میں اثبات ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے میرے دوستو، کہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم سب کس چیز کے متلاشی ہیں؟ گھر میں سکون ہو، میری ذات کے اندر سکون ہو، مجھے عزت ملے۔ قرآن کے ساتھ جس کو تعلق ہوتا ہے میرے دوست، پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دیتے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 2 وقتوں میں اپنا سر کھلا رکھا ہے۔ آپ ایک دفعہ امت کو چھوٹ دینے کے لیے کہ ان کے پاس ایک جواز پیدا ہو جائے، بازار گئے تھے، اور دوسرا عمرے کے دوران ہم میرے دوستوں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں یہ کلام دیا ہے، اس میں اتنی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم سنت کے مطابق نماز ادا کر سکیں۔ نماز میں ہیں، جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ صحیح کر رہے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ اکبر بادشاہ دربار میں داخل ہوئے تو ایک وزیر نے اپنا بٹن صحیح کیا، اس کی توجہ چند لمحے کے لیے بادشاہ سے ہٹ کر اپنے بٹن پر چلی گئی، اپنے کرتے پہ چلی گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ آئندہ یہ حرکت اگر کی تو دربار سے نکال دوں گا۔ ہم نماز میں جو چاہے کر لیں، اپنی داڑھی بھی بناتے رہیں، بال بھی بناتے رہیں، گھر کا سکون چاہتے ہو وعاشروہن بالمعروف، گھر والوں کے ساتھ معروف ڈگری کے ساتھ بات کرو، سپرلیٹو ڈگری میں جا کے معروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ بیان میں کیا کروں شان محمد، بیان میں کیا کروں شان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد۔ یہ میرا دل، یہ میری
روح صدقے یہ میرا دل، یہ میری روح صدقے یہ میرا دل، یہ میری روح صدقے یہ میری جان قربان محمد، یہ میری جان قربان محمد۔ یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے، یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے، یہ ہم لوگوں میں جو انسانیت ہے، یہ ہم سب پر ہے احسان محمد، یہ ہم سب پر ہے احسان محمد۔ وہ آئے ان کی رحمت ہے جہاں پر، وہ آئے ان کی رحمت ہے جہاں پر، وہ آئے ان کی رحمت ہے جہاں پر۔ یہ دنیا کب تھی شایان محمد، یہ دنیا کب تھی شایان محمد۔ بیان میں کیا کروں شان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب جو یہاں جمع ہو کے بیٹھے ہیں، میرے دوستو، اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہمیں مل جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور۔ جب اللہ اپنی ولایت، اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اپنی ولایت، اپنی دوستی کس کو دوں گا؟ ایمان والوں کو دوں گا۔ اللہ نے جس درجے میں بھی ہمیں رکھا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر دوست جو ہوتا ہے وہ کسی کو اپنے دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں جب میں اپنی ولایت یا اپنی دوستی دیتا ہوں، یخرجونہم من الظلمات الی النور، میں کھینچ لیتا ہوں اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ پریشانی اندھیرا ہے، تنگی اندھیرا ہے، افلاس اندھیرا ہے، بھوک اندھیرا ہے، فاقہ اندھیرا ہے، مقروض ہونا اندھیرا ہے، بے روزگار ہونا اندھیرا ہے، سواری نہ ہونا اندھیرا ہے، اچھا گھر نہ ہونا اندھیرا ہے، کرائے پہ رہنا اندھیرا ہے، بے عزتی ہونا اندھیرا ہے۔ یہ جتنی بھی ذلت کی چیزیں ہیں، جب اللہ کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئیں گے، برکتوں کی طرف لے آئیں گے، رحمتوں کی طرف لے آئیں گے، اپنی عنایتوں کی طرف لے آئیں گے، خوشیوں کی طرف لے آئیں گے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، تنگی پریشانی ظاہر ہے، یہ دنیا کا ایک حصہ ہے۔ انسان کو مشقت میں رکھا گیا ہے، مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، لیکن میرے دوستو ایک تنگی وہ ہوتی ہے جب دل میں اللہ ہوتے ہیں تو تنگی تنگی نہیں ہوتی، پھر ہر چیز کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ تہیہ کیجئے، مجھ سمیت ہم سب کو یہ دل میں ایک تہیہ کرنا ہے کہ یا اللہ یہاں سے نکلیں تو ہم بدلے ہوئے نکلیں۔ سنتے ہیں اچھی اچھی باتیں صبح و شام سوشل میڈیا پر،
پوسٹ آ رہی ہیں اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، یہ جیسی تھی ویسی چل رہی ہے۔ اگر میرے دوستو ایسی ہی چلتی رہے تو جو اللہ والے تھے، جو بزرگ تھے، جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی تھی میرے دوستو، آخری وقت میں وہ روتے تھے، چیختے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو جانتے تھے، وہ انہیں پتا تھا کیا زندگی گزاری ہے، حالانکہ پوری زندگی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی، لیکن پریشان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں کر سکے۔ میں کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، ہم سب یہ دل سے پڑھیں، اس میں جو دعائیہ الفاظ ہیں اس پہ دل سے آمین کہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام لائق سجدہ، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے، بد کردار و نامعصیہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، بخش دے میرے سارے گناہ۔
اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ۔ کیا نظر مجھ پہ نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی، آہ جائے گی نہ میری رائے گاں، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی تاجا اللہ 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 اللہ۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، میری کرے گا مقصد براری، اللہ 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 اللہ، ہر دم کروں میں اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری، اللہ 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 اللہ، بخشے گا مجھ کو پرہیزگاری، اللہ 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 اللہ، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ۔ قرآن حکیم ہم نے سنا، آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کے 3 حقوق ہیں، ایک اس کا پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرا عمل کرنا۔ روایات میں بھی آیا ہے، صحابہ اکرام کے اقوال بھی ہیں،
بزرگان دین کے، محدثین کے، مفسرین کے، اکابرین کے، اولیاء اللہ کے، کہ قرآن حکیم کے کیا تقاضے ہیں، قرآن حکیم ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ لیکن میں دوستو آج آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن خود کیا کہتا ہے اپنے بارے میں، اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری معرفت حاصل نہیں کرتے، جن کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے، اے لوگو ایمان لاؤ۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے وہ ایمان لاؤ، ایمان تو لا چکے، اب ایمان کیا لائیں؟ تو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کم سے کم اتنا تو مجھے پڑھا کرو جتنا آسانی کے ساتھ روزمرہ شامل کر لو اپنے کاموں میں۔ ہمارے 8-10 روزانہ کے کام ہیں، یہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ کھانا کھانا ہی کھانا ہے، دفتر میں جانا ہے، دودھ انڈے ڈبل روٹی لے کے آنی ہے، گروسری اسٹور پہ جانا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، بجلی کا بل جمع کرنا ہے۔ کچھ کام ہے روزانہ کی بنیاد پہ لازمی کرنے ہیں، اس سے مفر نہیں ہے۔ جو میں نے گنوائے ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، یہ کون کرے گا؟ یہ ہمیں گھر والوں کو ہی کرنے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مجھے شامل کر لو اپنے کاموں میں۔ یہ فریاد ہے بڑی عجیب و غریب، درد بھری۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن تھوڑا سا تو پڑھ لیا کرو۔ اب یہ بھی ایک کام شامل کر لیں ہم اپنی زندگی میں کہ دن میں کم سے کم ایک مرتبہ کھول کے ضرور دیکھیں۔ دوسرا قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ میرے دوستو دل کے کانوں سے یہ باتیں سنیے گا، ہم سب محتاج ہیں اس کے، اللہ ماشاءاللہ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو جو پڑھنے کا اس کا حق ہے اس طرح پڑھو، ترتیل کے ساتھ۔ ہم جیسا قرآن پڑھتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہر زبان، انگریزی بھی ہے، پشتو بھی ہے، اردو بھی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، بہت ساری زبانیں ہیں۔ جب ان زبان کے بولنے والے کوئی اپنی زبان کا لفظ غلط بولتے ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ ٹوکتے ہیں۔ انگریزی ذرا مجمع میں غلط بول کے تو کوئی دکھا دے، 5 لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ اس کے کورسز ہوتے ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ باہر جانا ہے، کورس کرنا ہے۔ میں نے غالباً جمعہ یا اتوار کو بھی یہ کہا تھا، ٹیسٹ آف انگلش ایز اے فورن لینگویج، آئلس ہوتا ہے، ٹوئفل ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں، ٹیچرز تلاش کرتے ہیں۔ فزکس سمجھ میں نہیں آتی، ٹیچر تلاش کرتے ہیں۔ پیرنٹس منتیں کرتے ہیں ٹیچر کی کہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، سمجھا دیں کیمسٹری فزکس ہمارے بچے کو نہیں آتی، کہیں ایسا نہ ہو امتحان میں فیل ہو جائے یا کم نمبر آئے۔ میرے دوستو قرآن کا کوئی حق نہیں ہے، یہ جیسا پڑھ رہے ہیں بس، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ہمیں۔ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا کا مطلب ہے ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے۔ یہ جو چھیڑنے آئے تھے آپ لوگوں کو کفار یا منافقین، یہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ راعنا ہی بول رہے تھے، لیکن کس طرح بول رہے تھے؟ راعنا، مطلب خراب تھے اس کے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے رعایت فرمائیے۔ راعنا، اس کا راعی صرف زیر کو تھوڑا سا کھینچ دیا بس، اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، اس کو ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو لفظ شک پیدا کر دے اس کو ہٹا دو۔ اے ایمان والو تم کہا کرو انظرنا، اللہ تعالیٰ نے متبادل لفظ دے دیا۔ اتنا بھی اللہ کو برداشت نہیں ہوا میرے دوستو، کلام اللہ کا ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں قرآن حکیم، 2 طبقات ہیں،
ایک کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ طوطے کی طرح پڑھ لیں، اس کو سمجھ میں آئے نہیں تو بیکار ہے پڑھنا اس کا۔ ان کو جواب یہ ہے کہ اگر اس کا پڑھنا بیکار ہوتا تو الف لام میم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 حرف ہیں، اس کے الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 اور میم پر 10۔ اب الف لام میم جتنے بھی محدثین، مفسرین، لکھاری، قلمکار، رائٹر، ادیب، دانشور جب بھی لکھیں گے اس کے بریکٹ میں نیچے لکھیں گے واللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس کے معنی سے۔ تو اس کا پڑھنا اپنی جگہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے۔ اس کا پڑھنا اگر بے معنی ہوتا تو پھر کنڈیشن نہ لگتی کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس کو نہ چھوؤ، نہ پڑھو، یہ کنڈیشن نہ لگتی، اس لیے کہ کوئی بات نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب یہ پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، توجہ سے سنا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں میں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس لیے تم خاموش رہا کرو۔ دوسری طرف کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، آپ اپنے باس کے پاس گئے، وہ فرینچ بول رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اس نے آپ کو کام دیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب معلوم ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کا دوسرا نام ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ کلام کہتے ہیں بات چیت کو، مجھ سے کلام نہیں کرنا آج کے بعد، یعنی بات نہیں کرنا۔ اللہ بات کر رہے ہیں، ہم آ گئے ہیں، وضو کر کے ابتدا کی ہم نے، ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے بھی ہو گئے، لیکن ہم سے کیا بات ہو رہی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم۔ ہم خود پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نہیں پوچھیں گے، ایمانداری سے بتائیے کہ میرے کلام کی اتنا بے وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نہ بناتے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا خیال نہ ہوتا۔ یہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ کچھ عرصہ 2 سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، کچھ عرصہ آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، توقف اس لیے نہیں کہ کیا جواب دوں، بلکہ کہ غصے کی کیفیت ہوگی کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آیات لے کے آئے، قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہہ دو، کافروں کی جماعت سے کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی پوجا نہیں کروں گا جن معبودوں کی پوجا تم کرتے ہو، میں نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی پوجا، میرے معبود کی تم پوجا کرو گے، تم ایسے ہو ہی نہیں جو اتنی گھٹیا بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پہ انگلی اٹھی ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ جب اللہ پہ انگلی اٹھی ہے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم کہہ دو ان سے۔ براہ راست اللہ کے اوپر یہ الزام لگا تھا، اللہ نے کلیئر کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ تم ان سے یہ کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو لوگوں کو جمع کیا صفا کی پہاڑی پہ اور فرمایا، تو لوگ آئے، اس میں کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے آئے کہ یہ شخص 40 سال جس بات کا لوہا منوایا میرے دوستو وہ سچائی تھی کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں کبھی بولا۔ دیکھ رہے تھے، ایک عرصہ دیکھا کہ یہ سچے آدمی ہیں، امانت دار ہیں، یہ غلط نہیں، اور یہ اگر کوئی خبر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی خبر ہے۔ تو جو خود نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے ایلچیوں کو بھیجا ہے کہ جا کے بات کر، سن کے آؤ کیا کہہ رہے ہیں۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب جمع ہو گئے، آپ نے مختصر سی بات فرمائی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، صفا کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو یقین کر لو گے؟ سب نے کہا یقین کریں گے، آپ سچے آدمی ہیں۔ ابو لہب بھی آیا تھا، اس کی نیند خراب ہوئی تھی۔ ابو لہب کو غصہ آ گیا، اس نے کہا الہذا جماعتنا، اس کام کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ تبن لگا یا محمد، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب انگلی اٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ میں آپ کو اللہ سے محبت بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا محبت کرتے تھے۔ جب ذات پہ انگلی اٹھی ہے میرے دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہو کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ خود میدان میں آ کے براہ راست اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب، تیرے ہاتھ ٹوٹے، اللہ خود آئے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ کو کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان کا آدمی ہے، اگر میں نے یہ کہا کہ تم کہہ دو تو پھر کل ان کے خاندان کے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی اٹھائے، اس لیے میں براہ راست آیا ہوں۔ یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیامت کے دن طویل حدیث ہے، سر جھکائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہیں گے اپنا سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جن لوگوں کو جہنم میں بھیجا ہوگا وہاں جائیں گے، جہنم سے لوگوں کو نکال کر لے کے آئیں گے، جن کے لیے لکھا گیا ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے جائیے لے کے آئیے، تیسری دفعہ پھر سجدے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جائیے لے کے آئیے، پھر چوتھی دفعہ سجدے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ واپس آ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں یا اللہ میری امت ہے اندر، لیکن قرآن کھڑا ہو گیا، قرآن آنے نہیں دے رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے ہر امتی کوئی نہ کوئی شکایت، ہر نبی کوئی نہ کوئی شکایت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شکایت کریں گے، اور وہ کیا شکایت ہوگی کہ یا اللہ میری قوم نے آپ کے کلام کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ پہلے شکایت کر چکے ہوں، اب جب شکایت ہی کر دی ہے تو اب کیا ہوگا اس میں؟ میں نے محبت بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے دوستو دل میں کچھ باتیں ہیں، آپ سب میرے بہت پیارے ہیں، کسی کی تضحیک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دور دور تک کہ کسی کے اوپر کوئی خدا نہ خواستہ انگلی اٹھے، ہم ہوتے کون ہیں؟ لیکن یہ محبت ہے۔ بچہ بجلی میں گھستا ہے نا تو ماں باپ پیار سے نہیں منع کرتے، اس کو ہٹاتے ہیں تیزی کے ساتھ، کیونکہ پتہ ہے نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 2 وقتوں میں اپنا سر کھلا رکھا ہے آپ نے، ایک دفعہ امت کو چھوٹ دینے کے لیے کہ ان کے پاس ایک جواز پیدا ہو جائے، بازار گئے تھے، اور دوسرا عمرے کے دوران۔ ہم میرے دوستوں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، شادی کارڈ آتا ہے، اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ فلاں دن آپ یہاں پر آ جائیں، یہ تقریب ہے، ڈنر اتنے بجے، رخصتی یہ ہے، پورا پلان ہوتا ہے۔ اس پورے شادی کارڈ پہ کہیں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈریس کوڈ کیا پہننا ہے، کوٹ پینٹ پہننا ہے، شلوار قمیض پہننی ہے، واسکٹ پہننا ہے، کہیں یہ لکھا ہوتا ہے جوتے ایسے ہونے چاہیے، موزے ایسے ہونے چاہیے، کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ اس کے باوجود ہم پورا اہتمام کرتے ہیں اس شادی میں، اس تقریب میں جانے کے لیے، اپنے جوتوں اور اپنے کپڑوں، ہر چیز کا لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب تم میرے پاس آیا کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں آیا کرو تو اپنی زینت کو بنا لیا کرو، زینت کے بغیر نہیں آیا کرو۔ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا میرے دوستوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
جو دے تم کو رسول اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کرے باز آ جاؤ، نہیں کرو۔ فانتو فا لگا ہے، فا تعقیبیہ، یہ ایک کا فائدہ دیتا ہے کہ فوراً کرو بغیر چوں چرا کے، مان لو ان کی بات۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی سے محبت کرو۔ اللہ نے نمونہ بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے نمونہ، اس میں کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دفعہ ایک شکایت کی، اتخذت ابراہیم خلیلا و موسیٰ تکلیما، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے آپ، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ نے لوہا نرم کیا، وَعَلِمْتَ لِدَاؤُدَ حَدِيدًا، لوہا نرم کیا آپ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وَحَيْتَ عِيسَى الْمَوْتَى، آپ نے ان لوگوں کو یہ دیا، میرے لیے کیا آپ نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی میں نے تمہارے لیے وہ رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جب کوئی کبھی بھی میرا نام لے گا تو ساتھ میں تمہارا نام ضرور لے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس زندگی کو اپنانے میں آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، میں اپنا امامہ یا ٹوپی نکال کے نماز ادا کروں، کوئی میرے پیچھے نماز اس ذوق و شوق سے پڑھے گا؟ انگلیاں اٹھیں گی۔ میں یورپ یا امریکہ کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ جس طرح بھی چاہے کھڑے ہو جائیں، لیکن تقاضا ہے اس مصلی کا، مسجد کا۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے عرض کیا، زینت پوری اچھی طریقے سے بزرگوں نے طریقہ بتایا کہ باقاعدہ جب کھڑے ہو جائیں تو اپنے بٹن وغیرہ بھی دیکھیں، نماز میں ہیں جلدی سے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ صحیح کر رہے ہیں۔ مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں جب دربار میں داخل ہوئے تو ایک وزیر نے اپنا بٹن صحیح کیا، اس کی توجہ چند لمحے کے لیے بادشاہ سے ہٹ کر اپنے بٹن پر چلی گئی، اپنے کرتے پہ چلی گئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ آئندہ یہ حرکت اگر کی تو دربار سے نکال دوں گا۔ ہم نماز میں جو چاہے کر لیں، اپنی داڑھی بھی بناتے رہیں، بال بھی بناتے رہیں۔ میرے دوستو، یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں، پتہ ہے ہم سب کو، یہ باتیں اس لیے کہ یہی موقع ہے نصیحتوں کا۔ اگر اب بھی اور چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، میں اب جہاں پر بھی بیان کا موقع مل رہا ہے، میں بہت معمولی باتیں جو میں خود ایک طالب علم ہوں کہ بھائی جوتا اتارنے کا سلیقہ سیکھ لیں، جوتا اس طرح اترتا ہے۔ کھانا تو کھاتے ہیں، روٹی کو دہنی طرف رکھ لو، سنت ادا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ارسال کیا ہے؟ ابھی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور پہلے ہی کچھ لوگ ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا ارسال کا، آپ نے وضع فرمایا، بات پہلے ہاتھ کھلے رکھو، جب امام تکبیر کہہ دے تو آپ ہاتھ باندھو۔ یہ باریکیاں ہیں۔ میں آپ کو قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا میرے دوستوں، قرآن کتنا پڑھنا چاہیے؟ اگلا قرآن کا یہ ہے کہ کتنا پڑھیں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسا میں پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو۔ اب قرآن کتنا پڑھیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل چھوڑ دیں، صرف سنت، فرض اور واجبات لے لیں، یعنی فجر کی 2 سنت سے لے کے عشاء کی وتر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض میں کون سی رکعت، کون سی سورت پڑھتے تھے؟ ظہر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ عصر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟
سنت کے مطابق نماز ہے نا، یہاں نہ رکوع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، نہ سجدے کا، نہ کھڑے ہونے کی ہیت، کچھ نہیں. سنت پر چاہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، اتنا ہی قرآن پڑھ لیں کہ جس سے وہ سنت ادا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس پر نماز پڑھ لیں. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دوستوں، لیکن بس چونکہ ہماری توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہوتی نا، جس طرح بچے کا امڈیکیٹ جمع ہونے کی توجہ ہوتی ہے، جس طرح اس کے CI کے پیپر داخل کرنے کی فکر ہوتی ہے، جس طرح آخری تاریخ میں بل ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے میرے دوستوں، تو پھر یہ ساری فکرات ہوتی کہ ہم سے کیا تقاضا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. قرآن حکیم اتنی موٹی کتاب اللہ تعالیٰ نے سینے پہ اتار دی، اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر پہاڑ پہ میں اپنا یہ کلام اتار دیتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اٹھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور سنگلاخ پہاڑوں سے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. سنگلاخ پہاڑوں سے کہا، میں نے آسمان سے کہا، زمین سے کہا، انہوں نے سب نے منع کر دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ تھپکی دیتے، شاباشی دیتے کہ واہ تم نے ایسا کام کیا انسان، وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا، تم نے بہت بڑا کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. جو کوئی کام نہیں کر رہا تھا اس نے کر لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کتنا بھاری بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا. دوسرے معنوں میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یہ مکالمہ ہوا ہے فرشتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا. جب اللہ نے صرف ارادہ فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم ہیں آپ کی عبادت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اچھا اس میں ایک بڑا علمی نقطہ ہے، وہ یہ کہ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی، ابھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے. میرے دوستو، ہماری اور آپ کی وکالت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں عرش پر. فرشتوں سے اللہ بحث کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں معلوم. فرشتوں نے پھر اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ اللہ آپ ہی کو پتہ ہے. تو اللہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جسے تم ظالم اور جاہل کہہ رہے تھے، اس نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے ظالم اور جاہل، اس نے اس بار کو اٹھایا. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. ایک بڑا سا پتھر تھا، اس کو رکھا، اسے کہا کہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا اس کو اٹھاؤ. آدم علیہ السلام بڑے اور کوشش کی اٹھانے کی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں لے آؤ. پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا اتنا بھاری ہے؟ کہ ہاں یا اللہ معلوم تھا. اٹھا سکتے تھے؟ کہ نہیں یا اللہ. پھر کیوں اٹھانے کی کوشش کی؟ کہ یا اللہ میری پتھر پہ نظر نہیں تھی، میری آپ کے حکم پر نظر تھی. حکم تو آپ کا ہے نا، کوئی بات نہیں، گرے گا، مروں گا، کچھ بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو یہ کلام دیا ہے، اس میں اتنی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم سنت کے مطابق نماز ادا کر سکیں. کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے بہت ساری صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی. لإلاف قریش کا مطلب ہے قریش کو مانوس کرنے کے سبب. بس یہ سمجھ میں ظاہر ہے کہ اللہ ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں اللہ والے، لیکن عام طور پہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آخری صورتیں ہیں، یہ نری مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صورتوں میں. کیا آپ نے دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ان کو ایسا کر دیا
جیسا کھایا ہوا بھس، جب کوئی چیز چبائی جاتی ہے اس میں گھن آتی ہے، ایسا کر دیا میں نے گھن والا۔ کیوں کیا؟ کیوں کعبے کی حفاظت کی؟ تمہاری جگہ کی کیوں حفاظت کی قریشیوں؟ تمہیں اپنے سے مانوس کرنے کے لیے، کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے۔ میں نے تمہیں سردی میں، گرمی میں، رحلت الشتاء والصیف، میں نے سفر کروایا، تمہیں کاروبار کروایا، تم بھوکے تھے میں نے کھانا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرو، یہ سب میں نے کیا۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہیں تو اس گھر کے جو رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ یہاں بھی فا ہے، فوراً عبادت کرنی چاہیے تھی، سوچنا نہیں چاہیے تھا، تمہیں عبادت کرنی چاہیے تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تم نے تو یتیموں کو دھکے دینا شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ میری عبادت کرتے، میرا شکر ادا کرتے، نمازوں میں غفلت کرنے لگے تم نے یہ کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اس صورت کا ایک پس منظر اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے تالیاں بجائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں بتایا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ اتنی عنایتیں کی ہیں، آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بس اب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیا کیجئے۔ پھر یہ کافر جب کھڑے ہوں گے تو ان سے آپ کہہ دیں قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، تم میرے معبود کی پوجا نہیں کرو گے، میں تمہارے کی پوجا نہیں کروں گا، تم اپنے دین میں خوش، میں اپنے دین میں خوش۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب فتح آ جائے، ہمیں بھی میرے دوستوں کامیابی ملتی ہے الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کامیابی پہ سیدھے وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کر کے اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے کامیابی دلوائی ہے الحمدللہ۔ 100 لوگ تھے، آپ نے مجھے کامیابی دلوائی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ تو کیا کریں آپ جب کامیابی مل جائے تو پھر یہ کیا کریں کہ استغفار کریں، اللہ کی حمد بیان کریں۔ استغفار اس بات پہ کریں کہ جو رکاوٹ ہے، جو کوئی کمی بیشی رہ گئی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب جب آپ یہ کام کریں گے تو دشمن جب کھڑے ہوں گے تو ان سے میں نمٹ لوں گا، تبت یدا ابی لہب، میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا جو تمہاری دشمنی پہ کھڑا ہوگا۔ تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کا تعارف بیان کیجئے لوگوں سے۔ جب یہ کام کریں گے تو لوگ آپ سے حسد کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، تو پھر آپ رب سے پناہ مانگیے۔ یہ تمام ان آخری صورتوں کا خلاصہ ہے، میں نے مختصراً بتایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے میرے دوستو۔ جب اللہ اتنی محبت کرتے ہیں تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم اللہ کے پیارے نہیں ہوں گے؟ آج سے تہیہ کیجئے بچوں کو قرآن حکیم پڑھانے کا۔ ہم نے بارہا اپنے بڑوں سے سنا کہ جو مرغہ لڑتا ہے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے جائز ہے ناجائز ہے، لیکن جو عزت میں اضافہ کرتا ہے مالک اس کو اپنی گود میں بٹھا کے چونچ سے دانہ کھلاتا ہے، اور جو عام ہے ان کو دانہ بکھیر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہی کھائیں۔ تو جو اللہ خنزیر اور کتوں کو کھلا رہا ہے میرے دوستو، وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائیں گے کیا؟ سندیلا ایک گاؤں تھا ہندوستان میں، کوئی سر پھرا تھا، اس نے سارے خنزیر کو ایک اکھاڑے میں جمع کیا اور آگ لگا دی۔ یہ لکھا ہے کہ ان خنزیر میں سے کچھ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی، جب تپش آئی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آنن فانن میں بادل آئے اور بارش ہو گئی۔ اللہ نے خنزیر کی حفاظت فرمائی، وہ اللہ ہماری حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ وہ اللہ ہمیں رزق نہیں دیں گے جو اللہ کا کلام پڑھتے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت، قرآن حکیم سے محبت، اس کو پڑھنے کا معمول بنانا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور سمجھنے کے لیے جس طرح میں نے شروع میں مثالیں دی کہ جیسے ہم کسی ٹیچر کی تلاش کرتے ہیں میرے دوستو، اہل اللہ کی تلاش کرنا، اہل اللہ کے ساتھ ملنا۔ ہم قرآن پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اب یہ ایک دوسرا موضوع ہے، قرآن پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟
یہ جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم غیبت نہ کرو. میں صبح سے لے کے اب تک اپنا جائزہ لوں کہ میں نے کتنی غیبت کی ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں کہ تجسس نہ کرو، ٹوہ میں نہ رہو، ہمارا کام ہی ٹوہ میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ گھر کی تربیت، میں آپ کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بتا رہا ہوں، موٹی موٹی. گھر کا سکون چاہتے ہو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر والوں کے ساتھ معروف ڈگری کے ساتھ بات کرو، سپرلیٹو ڈگری میں جا کے معروف. الوقوف عند کتاب اللہ، جب ہم کہیں اس پہ جاتے ہیں چوراہے پہ تو آٹومیٹکلی بغیر چاہتے ہوئے نادانستہ طور پہ بریک کے اوپر پیر جاتا ہے، لازمی جائے گا. ہوا تیز چلتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ بند کریں گے اس گرد سے بچنے کے لیے. یہ الوقوف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی آیت آ جائے تو کیسے دل کانپتے ہیں. وہ کانپیں گے کب دل میرے دوستوں؟ جب ہمیں پتا ہوگا. ہم تو یہاں پر اگر کہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، کوئی مجھے کہے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی ڈریں اللہ سے، آپ نہیں ڈرو، اور دیکھ لیں گے وہاں جا کے کیا ہوگا. استغفر اللہ. حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہستی ہے میرے دوستوں. بدر کے بعد، بدر کی لڑائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت پہ مشاورت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو قیدی ہم لے کے آئے ہیں؟ کہا کہ ہمیں ضرورت بھی ہے مال کی، انہیں کچھ معلوم متا ان سے لیتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب بات بتائی کہ اللہ یا رسول اللہ، میری رائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف ہے، کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ آپ میرے رشتہ دار، میرے جو ماموں آئے ہیں قید میں، اس کو مجھے دیں، میں اس کو قتل کروں گا. جتنے ہمارے رشتہ دار آئے ہیں لڑنے کے لیے جو قید میں آ گئے، سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو لیں اور خود قتل کریں ان کو. اللہ کے آگے رشتے کیا چیز ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی تھیں کہ اللہ ابا جان، بدر کے موقع پہ 2 دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ باپ ہے میرا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے بعد میں عبد الرحمن کو پھر ایمان کی دولت دے دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی قسم، اگر تو ایک مرتبہ بھی آتا، میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا اور تجھ پہ تلوار چلا دیتا. یہ تھی محبت اللہ سے، اللہ کے لیے کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات بتائی کہ اپنے رشتہ داروں کو خود قتل کریں. اب یہ ہم سب کی عقل میں آتی ہے بات؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے دوسرے تھے، وہ حلیم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حلیم الطبع انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وقت گزر گیا، صبح فجر کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں رو رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں بنا. بعض اوقات روتے ہوئے بات نہیں نکلتی منہ سے اور رونا آ جاتا ہے. کوئی جواب نہیں بنا، کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے تو میں بھی روں گا، مجھے بتائیں تو کیا بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، رات جو تم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو چن چن کے مارو، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی تھی کہ اگر اس سے پہلے مشاورت طے نہ ہو چکی ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ کہا تھا کہ عذاب کا فرشتہ یہ کھڑا ہوا ہے. اگر مشاورت نہ ہوتی تو پیس کے رکھ دیتے آپ سب کو. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حر بن قیس سردار تھے اپنے قبیلے کے، ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ جو سرداری کی ایک خناس ہوتا ہے وہ تھا. بہرحال باتوں ہی باتوں میں یہ کہہ دیا کہ عمر آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں، آپ سے تو بڑے پریشان ہو گئے ہم.
عام طور پہ دوستی میں کہہ دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند ہوا, کوڑا پکڑا دور سے. صحیح بخاری شریف نے اس کو اتنے مزے لے کے اس واقعے کو بتایا میرے دوستو, اے کاش کہ وہ عربی ہمیں سدبود ہو اس کی. کوڑا پکڑا ہے آپ نے اور زمین پہ کوڑا مارا اور کھڑے ہو گئے. حضرت حر بن قیس کے بھتیجے بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ اب میرے ابا کو کوئی نہیں بچا سکتا. عمر کا کوڑا اٹھ گیا. حر بن قیس کھڑے ہوئے, پتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور پھر آیت پڑھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل جب آپ سے بات کریں تو سلامتی کے ساتھ الگ ہو جائیں, کیوں لج رہے ہیں آپ؟ یہ لکھا ہے. ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نیچے گر گیا, ایک دم کوڑا نیچے گر گیا اور خاموش ہو گئے. آیت آ گئی الوقوف عند کلام اللہ. یہ ہے, یہاں پر ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں. کھڑے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ فتویٰ دے دیا کہ اب 400 درہم سے اوپر اگر کوئی مہر طے کرے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. یہ 401 درہم بھی نہیں ہو, 400 ہو. کوئی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا, یہ کہہ دیا. مہر کا یہ ہے کہ اگر چھوڑنا چاہے شوہر بیوی کو تو ایسا نہ ہو کہ اتنا مہر ہو کہ تنگی ہو کہ کس طرح چھوڑوں, اور نہ ایسا ہو کہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ کہے کہ جا تو گھر جا, یہ لے مہر کے پیسے. بس درمیانی ہو کہ مشکل بھی ہو اور اتنی آسانی بھی نہ ہو. بہرحال, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. بہرحال یہ ہو گئی بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں. راستے میں ایک عورت امراۃ قریش, ان خاتون کا نام آیا, نام نے لیا. حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امراۃ القریش کر کے مخاطب کیا کہ اس نے روکا آپ صلی اللہ, آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ لے اس کو یہاں آؤ. قریب آئے, پردے میں تھی. کہ میں نے سنا ہے تم نے یہ کہا ہے. امیر المومنین کہا, تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری بھلائی چاہتے ہیں. قنطار کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ ڈھیروں دے دو اپنی بیویوں کو, اور تم نے 400 پہ حد بندی کر دی. تم کون ہوتے ہو؟ آیت پڑھی. حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ایسے پلٹے ہیں جیسے کوئی شکست خوردہ آدمی سر جھکا کے آہستہ آہستہ قدموں سے جاتا ہے. واپس گئے مسجد نبوی میں, لوگوں سے کہا کہ جمع کرو جو ابھی یہاں تھے, اور جو نہیں آ سکے انہیں جا کے بتاؤ کہ عمر کون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کرنے والا. اب مہر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے. یہ تھا الوقوف عند اللہ. اللہ کی جب باتیں آ جائیں سامنے. ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے سعودی عرب میں, ہمارے جو صاحب تھے سواق جو گاڑی چلا رہے تھے, انہوں نے غلط کیا. فیملی بیٹھی ہوئی تھی ساری, ان کی غلطی تھی, انہوں نے غلط کیا. وہاں سے تیز کوئی 200 کلومیٹر کی رفتار پہ ایک بڑی جیپ آ رہی تھی. اس نے اتنا خطرناک بریک لیا اور وہاں سے ہوتا ہوا مٹی اڑتی ہوئی وہ آگے چلا گیا. بال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. وہ پلٹ کے آیا واپس, اور پھر ہم اپنے رخ پہ چل دیے تھے. وہ برابر میں گاڑی اس نے لگائی اور اس نے بولنا شروع کیا کہ روکو یہاں پہ, میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے یہ کیوں کیا. چیخ رہا ہے خوب بری طرح کہ اس کی داڑھی میں خوب تھوک چپک گیا. اتنا اس کو غصہ تھا کہ تم نے ایسا کیوں ڈرائیو کی ایسی. یہ بھی اپنا کہتے رہے. میں نے کہا 1 منٹ آپ اس کو سائڈ میں تو کریں, وہ صحیح کہہ رہا ہے, اس سے پوچھے تو کہ نہیں صحیح نہیں کہہ رہا, وہ جس طرح ہوتی ہے بات. بہرحال آگے جا کے رک گئے. اب یہ اتر کے گئے, وہ قریب نہیں آیا کہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اتر کے گئے, اس نے زور زور سے بولنا شروع کیا, منہ کے منہ ملا کے ایک دم. تو یہ لوگ جو ہماری گاڑی میں تھے وہ کہنے لگے آپ جائیے. میں نے کہا فائدہ کیا ہے, غصہ ہو رہا ہے وہ اتنا. کہنے نہیں جائیں تو. میں بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام لیا میں نے, اور میں گیا وہاں پہ. وہ بحث کر رہے تھے. میں نے کہا شیخ, اس نے ہاتھ میرا جھٹکا, کہنے ہے کہ لا شیخ بس اس کو. پھر میں نے اس کو کان میں قریب جا کے میں نے کہا کہ والکاظمین الغیظ. آپ یقین کریں میرا مشاہدہ پہلی دفعہ ایسا ہوا عجیب و غریب. اس نے میری شکل دیکھی
اور کہنے السلام علیکم، چلا گیا اپنی گاڑی میں۔ مجھے کون سی بات یاد آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، ان کا نام بھی علی تھا، علی بن حسن رحمت اللہ علیہ، ان کو ان کے خادم وضو کروا رہے تھے، لوٹا گر گیا یا برتن گر گیا، ان کو چوٹ لگ گئی پیر پہ، انہوں نے غصے سے اس کو دیکھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو، الوقوف عند اللہ، جب اللہ کی بات سامنے آ جائے نا تو کیسے آدمی کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہے۔ انہوں نے غصے میں دیکھا اس کو، وہ بھی انہی کے غلام تھے اور خادم تھے، انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اپنے غصوں کو پی جاتے ہیں، قسم تو کھائی بھی، انہوں نے کہا پی لیا میں نے، والعافین عن الناس، آج غصے کو پی لیا، 15 دن کے بعد مجھے تانا مار دیں گے کہ میں نے تو یہ کیا تھا تمہارے ساتھ، اس دن تم نے اتنی بڑی غلطی کی تھی۔ والعافین عن الناس، اور صرف پیتے نہیں ہیں، غصے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ عفوت عنک، میں نے معاف بھی کر دیا تجھے، جا۔ اس نے کہا معاف نہیں کرتے، صرف غصہ نہیں پیتے، صرف معاف نہیں کرتے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ کہنے جا، میں نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے معاف کیا، چلی جا، چلا جا، اور مشاہرہ ہر مہینے آ کے لیتے رہنا، آج سے آزاد ہو۔ یہ اس کے ساتھ احسان کیا۔ اللہ کی آیات جب سامنے آ جاتے ہیں میرے دوستو، یہ عمل ہے قرآن حکیم کا، چوری نہ کرو، شراب نہ پیو، یہ حکم ہے۔ یہ ہم نے آج چونکہ اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے، ہم خود یہ غور کریں کہ کتنا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے، کتنا ان باتوں کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ نہیں ہو رہا، جب یہ صورتحال ہے ہماری، آج سے ٹھان لیں کہ عمل کریں گے، انشاءاللہ گھر جنت بن جائیں گے۔ وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہیں پر بحث ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کیا 5 روپے کے اوپر 10 روپے میں کیلے اتنے روپے درجن ہے، اتنے تم نے دے دیے، کیا ہے، بس جتنے دے دیے میرے دوستو، اس کے بعد جو دینا ہے اس کا دل میں صدقہ کر لیجئے۔ بہت آسان ہے، چینی، دودھ، پتی سب لیتے ہیں، گروسری لیتے ہیں، یہ لیتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کے لیے لے رہا ہوں، اگرچہ میرے گھر والے ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میں جن کے لیے لے رہا ہوں، لیکن یا اللہ آپ اس کا ثواب مجھے دے دیجیے گا، یہ ان کی خدمت ہے۔ یہ دیکھیں کام دونوں ہو رہے ہیں، لیکن ایک سے ثواب مل رہا ہے اور ایک کوئی نہیں، بس ایسی خالی ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم کیوں سمجھ کے پڑھنا ہے؟ میں نے ابھی کہا اچھا ایک لفظ ہے، پروننسیشن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا، ایک ہی وہ ہے، انداز بدل گئے، ایک میں دھمکی ہے، ایک میں پیار ہے، ایک میں اثبات ہے۔ یہ قرآن حکیم ہے میرے دوستو، کہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، مجھے آپ، میرے ماں باپ، میرے سب لوگ، والناس اجمعین، سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بدل دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین، اب نفس کا اضافہ کر دیا کہ مجھے میری جان سے زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جائزہ لیا کہ اب اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتا ہوں، سوچا 100 عمر بھی وہ قربان کر دوں گا، میری جان کیا چیز ہے، بس اس کے بعد کہا یا رسول اللہ الآن، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، بس اتنی بات ہے۔ اس کو مفسرین نے کھول کے بیان کیا ہے کہ اگر یہ بات اسبات میں ہے تو الآن یا عمر، یعنی عمر اب تم اس مقام پہ پہنچے ہو، اور اگر یہی بات تعسف میں ہے، کیفیت دوسری ہے، الآن یا عمر، عمر اب پہنچے ہو تم اس مقام پر، تمہیں تو بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، تم جیسے آدمی کو، تم اب پہنچے ہو، یہ ڈانٹ ہے۔ تو دونوں کیفیات لکھی ہیں، اس لیے اس کا سمجھنا
جو اہل اللہ ہیں، جو مفسرین ہیں، وہی سمجھائیں گے میرے دوستوں۔ ان سے تعلق قائم کرنا۔ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نلزم عمر بن الخطاب لنتعلمہ الورع، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپک کے رہتے تھے تاکہ ورع کو سیکھ سکیں، یعنی تقوی کی اعلیٰ صفت کو سیکھ سکیں۔ تو میرے دوستو، آج کے کلام کا حاصل، آج کی باتوں کا حاصل، نمبر 1 قرآن سے محبت، قرآن کو سیکھنا، قرآن کا شغف، قرآن سے پیار، قرآن کو سمجھنا۔ ایک ترجمہ ہم کرتے ہیں قرآن کا، ایک ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہے میرے دوستو، اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما تقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھا کیا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، ان چیزوں کو، یہ عمل کیا کرے گا؟ یہ سب سے پہلے میرے دل میں سکینہ نازل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، میرے گھر میں سکون ہوگا۔ ہم سب کس چیز کے متلاشی ہیں؟ گھر میں سکون ہو، میری ذات کے اندر سکون ہو، مجھے عزت ملے۔ قرآن کے ساتھ عزت اور تعلق کا جس کو تعلق ہوتا ہے میرے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دیتے کہیں۔ وہ بچے چاہے عام طور پہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، مدرسے کے طلباء، وہ یہ سوچتے ضرور ہوں گے کہ دوسرے تو بڑے ٹائی لگا کے جا رہے ہیں، بہت اس میں جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہ کرنا، کوئی بات نہیں، بہترین طریقے سے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں، اللہ پاک جو باتیں ہم نے سنی ہیں کہیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں۔ 29 تاریخ پرسوں 29ویں شب کو ہماری ایک اور مسجد ہے جس کی خدمت الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ قریبی ہے، یہاں قاری یوسف صاحب سے اس کا پتہ بھی لے سکتے ہیں، اور کچھ حضرات جانتے بھی ہیں۔ وہاں پہ 29ویں شب کو ختم ہے، آپ سب کوشش کریں کہ وہاں شرکت کریں، انشاءاللہ اس میں بھی بڑا نفع ہوگا۔ اب دعا کر لیتے ہیں، نظریں نیچی کر لیں اپنے، اور یہ عاجزی دل کے اندر لے کے آئیں کہ یا اللہ آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، آپ کے پاس آ گئے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر دیجئے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، باقی آپ کر دیجئے۔ آپ اپنی شان کریمی دیکھیے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ تبارک و تعالی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، جب گناہ ہوتا ہے تو ظلم اپنے اوپر ہی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، آپ نے ہمیں اے اللہ بخشا نہیں، اے اللہ آپ نے ہماری طرف نظر کرم نہیں فرمائی، تو اے اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اے اللہ، اس دنیا کی چھوٹی سی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک چنگاری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تبارک و تعالی، اس جگہ وہاں پر جہاں پہ جو آگ آپ نے دہکائی ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے۔ یا اللہ، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن یا اللہ آپ کی رحمت کا ہمیں آسرا ہے۔ اے اللہ، ہم باغی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے ایک آپ کی نہیں مانی، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم آپ کے ان بندوں میں شمار نہیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آپ کی محبت کے لیے وقف کر دیا۔ یا اللہ پھر بھی اے اللہ ہمیں آپ ہی کا سہارا ہے، اے اللہ آپ ہی کا آسرا ہے۔
اے اللہ آپ ہی کا سہارا ہے، اے اللہ ہمارے سہارے کو نہ کاٹیے، اے اللہ ہمارے سہارے کو، اے اللہ آپ کے ساتھ جو ہمارا سہارا ہے اسے منقطع نہ فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور قیامت تک یا اللہ ہم سے راضی رہیے، حشر میں ہم سے راضی رہیے، قبر میں ہم سے راضی رہیے، اے اللہ من قلت الزاد و وحشت الطریق و بعد السفر، یا اللہ ہمارے پاس لے جانے کے لیے توشہ نہیں ہے، اے اللہ سامان نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ گھاٹی خطرناک ہے، اے اللہ بہت دور کا سفر ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے گا، اے اللہ حاضرین میں جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کو محبوب ہے، پسند ہے، اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اے اللہ ہم سب کے اوپر مہربانی فرما دیجیے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ان راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے دانے ہاتھ میں حساب، اے اللہ آسان حساب ہم سے لیجیے گا، اے اللہ حساب لیجیے گا ہی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ آپ کو معافی دینا پسند ہے، اے اللہ ہم آپ کی محبوب اور آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے اے اللہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ استغاثہ آپ کی رحمت کو بناتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، اے قائم رہنے والے، اے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ سے رہنے والے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کی تنگیوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہمارے قرضوں کو اتار دیجئے، اللہ ہمیں نیک انسان بنا دیجئے، اللہ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پریشانی میں ہیں، اے اللہ ان کو پریشانیوں سے نکال لیجئے، اے اللہ غلبہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ اے اللہ کفار کو مغلوب کر دیجئے، یا اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو آپ انہیں ہدایت دے کر انہیں بھی مسلمان بنا کر جنت میں داخل فرما دیجئے، اور اگر اے اللہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ وہ ہٹ درا میں، تو اے اللہ آپ ہماری طرف سے ان سے بدلہ لے لیجئے، اے اللہ آپ ہماری طرف سے بدلہ لے لیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو اکیلا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپنی رحمت ہم سے الگ کر دی، یا اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہماری دستگیری فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اے اللہ ہم کس سے مانگیں، کوئی ایسا نہیں ہے، اے اللہ نہ کوئی دینے والی ذات ہے نہ دے سکتی ہے، اے اللہ آپ وہ ذات ہیں کہ آپ سے نہ مانگو تو آپ ناراض ہوتے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، اے اللہ کتنی عورتیں کھڑی ہوئی ہوں لیکن بچہ جب پریشان ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اے اللہ تو وہ اپنی ماں کے کلیجے سے لگتا ہے، اے اللہ ہم بھی آپ کی رحمت کے کلیجے سے لگنا چاہتے ہیں، ہمیں لے لیجئے، یا اللہ اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اے اللہ جس طرح شیر خوارگی میں یا اللہ ماں نے ہمارا خیال رکھا، اے اللہ آپ اسی شیر خوارگی کی طرح ہمارا خیال رکھ لیجئے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹیڑھ کو سیدھا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جتنی بدماشیاں ہیں ان بدماشیوں کو اے اللہ یا اللہ ختم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ نماز اس کی پوری صحت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ نماز سے محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جو اعمال کرنے کے ہیں یا اللہ ان اعمال کی محبت فرما دیجئے، اے اللہ نماز میں دل لگے، اے اللہ ہمارا دل ویران ہے، اے اللہ اس ویرانی کو اپنی محبت سے آباد کر دیجئے، یا اللہ اس ویرانی کو اپنی محبت سے آباد فرما دیجئے، یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے چہروں کو تر و تازہ رکھیے، اے اللہ حاضرین میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ کوئی نہ کوئی حاجت لے کے یہاں بیٹھا ہے، کوئی پریشانی لے کے بیٹھے ہیں، اے اللہ اس ہر حاجت کو پورا فرما دیجئے، ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جو اپنے بچوں کی طرف سے کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ جن کے بچے رات کو دیر تک کہیں ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی سوسائٹی خراب ہے، اے اللہ ان کو اچھے لوگ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی صحبت اچھی کر دیجئے، دیندار لوگوں سے ملوا دیجئے، یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں اور اے اللہ شادی کے سلسلے میں ان کے والدین پریشان ہیں، انہیں اچھے لوگوں سے ان کا تعلق قائم کروا دیجئے، یا اللہ اے اللہ ہم میں سے کم و بیش ہر ایک مقروض ہے کسی نہ کسی حوالے سے، اے اللہ بہترین انتظام فرما دیجئے، نیت بھی کروا دیجئے اور یا اللہ قرضوں کو ادا بھی کروا دیجئے، اے اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں اے اللہ جو آپ کے پاس چلے گئے
ہمارے خونی رشتے اے اللہ ایک ایک رشتے کو یا اللہ ان سب کی قبروں کو آپ نور سے بھر دیجئے، اے اللہ انہیں جنت عطا فرما دیجئے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما دیجئے گا، اے اللہ ہر آزمائش سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر امتحان سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر ابتلا سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر نقصان سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر حادثے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہر بری خبر سے بچا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، اے اللہ ہم آپ سے خیر مانگتے ہیں، ہمیں خیر دے دیجئے، واعوذ بک من فجاءۃ الشر، اے اللہ شر سے ہم آپ سے بچنا چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں آپ کی، اے اللہ ہمیں حفاظت میں رکھیے۔ یا اللہ تبارک و تعالی مانگ لیا عطا فرما دیجئے، جو جہالت کی وجہ سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کو آباد کر دیجئے، اے اللہ غیر رمضان میں بھی، رمضان ابھی گزر جائے گا اے اللہ اس کے بعد بھی مسجد میں آنے کا اسی طرح شوق پیدا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جس نے دنیا بھر جہاں جہاں سے جس دعا کے لیے کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیم بذات الصدور ہیں، سب کی دعاؤں کو جانتے ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اللہ اللہ